السلام علیکم، امید ہے آپ سب کہہ رہا عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر ہم ان کے سامنے احوال بیان کریں گے علم کی بنیاد پر، اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کس قدر جدوجہد کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کس طرح کے مشکل حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دے رہے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ابو جہل اور ابو لہب کی کارروائیوں کو بھی دیکھ رہا تھا، اور وہ کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچا رہے تھے اور اسلام کی مخالفت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم ان کے سامنے اپنے علم کی بنیاد پر تمام احوال بیان کر دیں گے، کیونکہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ہم وہاں سے غیر حاضر تو نہیں تھے۔ سورہ الحدید آیت 3 میں اس حقیقت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور اس روز وزن ہوگا حق ہی میں، یا وزن ہی فیصلہ کن ہوگا، تو جس کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی ہوں گے فلاح پانے والے۔ اس روز اللہ تعالیٰ ترازو نما کوئی ایسا نظام قائم کرے گا جس کے ذریعے سے اعمال کا ٹھیک وزن ہوگا، مگر اس دن وزن صرف حق ہی میں ہوگا، یعنی صرف اعمال صالح ہی کا وزن ہوگا۔ باطل اور برے کاموں میں سرے سے کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ریاکاری کی نیکیاں ترازو میں بالکل بے حیثیت ہوں گی۔ دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ اس دن وزن ہی حق ہوگا، وزن ہی فیصلہ کن ہوگا۔ اگر دن پلڑوں والی ترازو کا تصور کریں تو جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا، نجات بس اسی کے لیے ہوگی۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا بسبب اس کے کہ وہ ہماری آیات سے ناانصافی کرتے رہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اور دیکھو انسانوں، ہم نے تمہیں زمین میں تمکن عطا فرمایا اور اس میں تمہارے لیے معاش کے سارے سامان رکھ دیے، لیکن بہت ہی کم ہے جو شکر تم کرتے ہو۔ تم لوگوں کو تو ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ زمین کے وسائل انسان کے مسلسل استعمال سے ختم نہ ہو جائے، انسانی اور حیوانی خوراک کا قحط نہ پڑ جائے، مگر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ہم نے تمہیں زمین میں بسایا ہے تو یہاں تمہارے معاش کا پورا بندوبست بھی کیا ہے۔ اس دنیاوی زندگی میں تمہاری اور تمہاری آئندہ نسلوں کی ہر قسم کی جسمانی ضرورتیں یہیں سے پوری ہوں گی۔ اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر اگلی دوسری رکوع میں بھی اس مضمون یعنی تمکن فی الارض کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا اور پسند آئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر۔ ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنوں سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا، اور اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔